سائنس کا میں نے بتایا تھا نیکسوامی کا یہاں دونوں طرف جب نزلہ جم جائے تو شدید سر درد ہوتی ہے، خاص طور پر جھکنے سے، اور سجدے میں بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. یہاں سائنوسائٹس کہتے ہیں اس کو. اس میں نکسوامی کا کہ 1000 کی رات کو ایک خوراک دی جائے تو وہ غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، اور صبح تک چھینکے میں کے آ کے وہ کھول دیتی ہے یا بعد میں وہ پگھلا دیتی ہے، اس کو نرم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے نکسوامی کا چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. وہ ایک ہی نہیں اور بھی ہیں، لیکن شروع اس سے کرنا چاہیے. کیوں جی ہماری آپ بتائیں. مجھے دی تھی نا آپ نے آپریشن کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کرنا، آپریشن کیسے نکالیں گے کھرچ کے. پھر تو وہ نیکسوامی کا آپ نے دی تھی نا 1000. پہلے ایک خوراک کھائی، اس سے ریئیکشن ہوا، پھر آپ نے مجھے 2 اور دی. ٹھیک ہے. تو اس سے اللہ میرا فضل آج تک مجھے دیکھ لیں ذرا، اور میں نے وہی موجود ہے، وہی نسخہ اپنی بھابھی پہ کیا استعمال. تو وہ کہتی بالکل ٹھیک ہوں. جو تجربے میں میرے آ جاتی ہے بات، وہ ایسی ہے جو دوسروں پہ بھی چلتی ہے. کیونکہ جو تجربہ کرنے والا اگر یقینی بات کرے اور خوش فہمی کی باتیں نہ کرے تو پھر وہ ہر جگہ ٹھیک کام کرتی ہے. لیکن ہمارے ہومیوپیتھ مصیبت یہ ہے، خوش فہم بڑے ہوتے ہیں. 2-3 جگہ کسی جگہ دوائی لگ گئی تو تیر بہدف کہنا تو کوئی بات ہی نہیں نا، اور شرطیہ علاج اور پیسے واپس، یہ رجحان شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہومیوپیتھی بڑی بدنام ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو میرے تجربے میں چیزیں آئی ہیں اللہ کے فضل سے، وہ ہر جگہ پھر کام دکھاتی ہیں. اس میں کوئی روحانیت کی بحث نہیں ہے. مجھے گیمبیا سے خط آیا، ہماری ڈاکٹر صاحب ہیں لئیق، ان کی بیگم لئیکا، کیا نام ہے پورا، لئیکا شاہدہ. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کا پروگرام سنا تھا جس میں آپ نے کولوفائلم کا ذکر کیا تھا کہ اگر پریگننسی میں کوئی تشنج کی کیفیت ہوئی یا کچھ ایسی وجہ سے بچے کا سر باہر نہ آ رہا ہو، اٹک جائے اور تکلیف بڑے، درد میں موجود ہوں لیکن کچھ ہو نہ. کہتے ہیں یہ میں نے ذہن میں رکھا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہاسپٹل میں ایک عورت آئی جس کو یہی تکلیف تھی. وہاں ایک اور عورت بھی تھی. میں نے اس کے سامنے جا کے اس کو کہا کہ یہ دوائی کھانی ہے تو کھاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھاتی ہوں. لیکن وہ وہاں نہیں تھی، ایک ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھی ایک اور، وہ بھی اسی قسم کا کیس تھا. اس کو کہتے ہیں اتنی شدید تکلیف تھی کہ ناقابل برداشت تھی. کہتے ہیں میں نے اس کو دوائی دی، 2 خوراکیں 15 منٹ کے وقفے سے دیں 200 میں، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر بالکل نارمل ٹھیک ٹھاک بچہ ہنستا کھیلتا ہو گیا. بہت اس نے دعائیں دی کہ بہت مزہ آیا. اس پر اس نے اس دوسری عورت سے پوچھا میں تمہیں بھی دے دوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا علاج آپ ہی کراؤں گی. کہتے آدھی رات کو فون آیا کہ وہ بلا رہی ہے. اس کو بیچاری کو شدید تکلیف، اور رات کو اس کو کوئی اور علاج میسر نہیں تھا، ہسپتال میں جو کچھ تھا وہ کر بیٹھے تھے. کہتے ہیں میں نے یہی دعا دوبارہ جا کے اس طرح زیادہ دعا کر کے دی، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا خدا کے فضل سے. تھوڑے عرصے کے اندر ہی، وقفہ تو نہیں لکھا انہوں نے کتنا پڑھا، لیکن تھوڑے وقفے کے اندر ہی خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گئی. اگر آپ اپنے علاج پر از خود خوش فہم نہ ہو جائیں اور کریٹیکلی دیکھیں اور تلاش کریں کہ اگر فیل ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، تو پھر خدا کے فضل سے آپ کا تجربہ دوسروں کے کام آئے گا، ورنہ آپ کے بھی نہیں آئے گا. کئی مریض بیچارے مارے جائیں گے آپ کے ہاتھوں اس طرح.